قوانین کی ہیں، یہ 2024 میں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے. تو میرے خیال میں ہم تھوڑا سا پریزنٹ ٹائمس میں بھی آ جائیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا. اچھا، اور یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ سہیل وڑائی میرے بولنے کے بعد نہیں بولے، بلکہ مجھ سے پہلے بول لیے، اس لیے انہوں نے خود بخود ایک ہلکا ہاتھ رکھا مجھ پر. اگر میں پہلے بول لیتا تو مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ساری باتیں اس میں سے بھی نہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، میرے خیال میں شاید سب سے مشکل آج کے اس کتاب کی رونمائی پہ جو بولنا ہے وہ حافظ نعیم کے لیے شاید مشکل تھا، اور میرے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ آج میں گفتگو کروں، کیونکہ میری اس بات کو چاہے آپ عذرائے مذاق لیں یا سنجیدگی سے لے لیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں جو بات کرنے جاؤں گا اس کے بعد 8 فروری کے لیے میں سلیکٹڈ تھا یا نہیں تھا. میں اگر سلیکٹڈ تھا تو کہیں مبادہ نان سلیکٹڈ نہ ہو جاؤں. تو یہ بڑی لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں یہ جو آج کی گفتگو ہے. جو اچھا، پھر مظہر عباس اپنے کالم کے حوالے سے ان کے پڑھنے والے بہت ہیں، سننے والے بہت ہیں، اور وہ آج سننے والے یہاں آئے بھی ہیں. اور میں نے بھی اس سے پہلے کسی بک لانچنگ میں اس قدر جو ہے وہ اٹینڈنس یا حاضری نہیں دیکھی. تو مجھے آپ کی صحافت پہ، کالم نویسی پہ، آپ کی لکھنے کی طاقت میں، اور اس طاقت کی بنیاد حق اور سچ پر مبنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید کوئی رائے دینا، روشنی ڈالنا وہ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. تو وہ تو یہاں سب نے کنفیشن کیا ہے، ہم سب بھی کرتے ہیں. لیکن آپ نے جو موضوع چھیڑ دیا ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سب سے بہت سارے 164 کے اخباری بیانات لینے کا بھی اہتمام آپ نے کیا. تو بھائی، فار دا سیک آف بریوٹی، وقت بچانے کے لیے، اور آپ کی مزید تالیاں جو کم از کم میرے حصے میں میرے کسی نقطے کے خلاف نہ آئے، اس کی پیش بندی کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ باقی سیاسی جماعتوں اور اکابرین کی طرح ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں، دانستہ بھی ہوئی اور نادانستہ بھی ہوئی. اب اس کی پرسنٹیج اگر سہیل وڑائی لکھیں گے کتاب تو اس میں دوسری ہوگی، اور اگر مظہر عباس کتاب لکھیں گے تو اس میں وہ پرسنٹیج پہلی کرے گی. کیونکہ مظہر عباس کراچی میں رہے، کراچی کی بوند و باش، اس کی معاشرت، اس کی شہریت، اس کے مزاج، اس کی نفسیات کو روزانہ کی بنیاد پہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کا سامنا بھی کرتے ہیں. سہیل وڑائی بھائی اگر کچھ بہت زیادہ دور سے، بہت زیادہ اندر کی بات کریں گے تو میرے خیال میں شاید اس طرح سے اپنے قلم کے ساتھ حق ادا نہیں کر سکیں گے جس طرح شاید مظہر عباس کریں. اسی لیے آپ نے قریب کی نظر کا چشمہ مانگا. بس ہم آپ کو اس وقت تک بلائیں گے جب آپ کی دور کی نظر بھی صحیح رہے. تو میرے خیال میں اب ماجرا یہ ہے کہ ہم کیوں نہ اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، اور میں ماضی میں بہت زیادہ جاؤں. دیکھیں، جو آپ نے کہا، جو آپ کا تجزیہ ہے، جو تاثر ہے، دیکھیں ہماری غلطیوں کا بھی تاثر بھی ہے. And perception is always greater and bigger than the reality. تو یہ بھی تو ہے نا کہ تاثر جو ہے وہ حقیقت سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن گزشتہ 1 سال میں، یا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم 2015 میں یہ بات نہیں کرتے تھے تو یہ بتائیں کہ وہ کون سی تنظیم ہے اس دنیا میں جو اپنے بانی
قائد سے الگ ہوئی ہو اور اس طرح سروائیو کر سکے اور آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی. تو ایک تنظیم کا نام بتا دیں. دیکھیں آپ بتائیے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید، اور اس کے بعد نیچے آپ آئے، نیچے آئے بلاول بھٹو زرداری، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح کوئی بھی لیگیسی لے، آپ مجھے بتائیں کہ سارے بڑے بانی رہنما اور جو ان کی اگلی نسل ہے، اگر اس کو لیڈرشپ سے مائنس کر دیا جائے تو یہ ساری پارٹیاں آج کہاں پر کھڑی ہوئی؟ یہ بات دیکھیں کہاں کھڑی ہوئی؟ تو آج اگر ہم نے سروائیو کیا ہے تو کم از کم ہماری بنیاد میں، سرشت میں، فطرت میں ایک آئیڈیالوجی ضرور تھی. ایک عام آدمی کو امپار کرنا، ایک عام آدمی کو اس کے بنیادی حقوق دلانا، اور ایک عام آدمی کو سر اٹھا کر چلنے اور سر اٹھا کر جینے کا موقع دینا. جو غلطیاں ہوئی اور اپنے اس اصل مقصد سے اگر ڈیریل ہوئے تو بھائی اس کی سزا بھگتی ہے، بھگت رہے ہیں، اور اس بات کا اعتراف بھی کرتے کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. اور 22 اگست 2016 تو کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جب if it was the last nail in the coffin تو ہم نے بھی اپنا ایک فیصلہ کیا. اور اگر ہمارے درمیان بھی کوئی اندر کی لڑائی کی بات کرتے ہیں تو 2016 کے بعد کیا ہوا تو کچھ میرے درد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کسی ایک سلیکٹڈ حکومت کو چلانے کے لیے صرف اس کے لوگوں کو الیکٹ نہیں کرایا گیا، بلکہ ایم کیو ایم کے اندر بھی جو اگر کوئی نیکسٹ لیڈرشپ آ رہی تھی، بن رہی تھی، اس کو بھی تو پارٹی سے الگ کرایا گیا ہے. اس کا بھی تو ذکر کر. وہ کس نے کیا؟ جو ہمیں انصاف کا اور احتساب کا تحفہ دیا گیا تھا. تو بھائی اس کے بعد سب سے پہلا جو صدقہ دیا گیا وہ ایک ایسی ایم کیو ایم بنانے کا دیا گیا کہ جو آگے کے سلیکٹر کے ساتھ چل سکے. تو یہ بات بھی تو غور طلب ہے. پھر ایک آپ سب فیصلہ آج کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر سلیکٹرز اور سلیکٹر کا گیم شروع ہو گیا. اس الیکشن میں کیا ہوگا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، اور پھر اس جو اگلی حکومت بنے گی 6 ماہ کے بعد کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ مظہر عباس کے کالم اسی طرح چل رہے ہوں گے، سہیل وڑائچ کی بیلا تبصرے اسی طرح چل رہے ہوں گے. نہیں یہی دیکھیں اب آپ کے لیے حکومت میں ہو گیا نہیں. اچھا، اور پبلک کی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو بائیکاٹ کر دے گی. بھائی کیوں؟ میرے بائیکاٹ سے آپ کا کیا حال ہے؟ اس لیے کہ آپ کی لاٹ نہیں رکھتی. دیکھیں بھائی نہ چھیروں مرنگا آپ پنگا لیں گے تو میں کہوں گا ایک مائک آپ رکھے، ایک میں رکھتا ہوں، آئیں بات کرتے ہیں. میں بھی بات کرتا ہوں بھائی، میں کون سا لڑ رہا ہوں. تو اب صورت یہ میرے بھائی میری بہنوں، سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ اسی طرح سب کچھ چلتا رہے گا؟ ایک کتاب آئے گی، کالم آئیں گے، مرشد اللہ خان اپنی بات کریں گے. مطلب ہم نے بھی تو ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا اپنے سٹریس کو کم کرنے، اپنی ٹینشن کو کم کرنے، تھوڑا سا ادب، تھوڑی سی زبان، تھوڑا سا لٹریچر، تھوڑی سی تاریخ، بس یہ حوالے ہمیں مل جاتے، ہم سب بھی تو گھر چلے جاتے. ہمیں بھی تو کچھ سوچنا ہے. آئیں ایک ایسی لابنگ کا سلسلہ شروع کریں اور یہ طے کریں کہ بھائی اگر ہر الیکشن کے بعد ایسا ہونا ہے اور ہر الیکشن میں ایسا ہونا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جائیں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہمیں الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے، پہلے رولز آف دی گیمز کو صحیح کریں، اس کے بعد الیکشن لڑیں.